بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد کما تحب و ترضی ان تصلی علیہ۔ درود شریف پڑھیں سبھی۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا جو موضوع ہے وہ یہ ہے کہ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا قرآن پاک میں کہ جو چیز تمہیں اچھی لگتی ہے اس کے اندر کوئی نہ کوئی برائی چھپی ہو سکتی ہے، اور جو تمہیں بھلی لگتی ہے یعنی کہ جو بری لگتی ہے اس میں اچھائی، اور جو اچھی لگتی ہے اس میں برائی چھپی ہو سکتی ہے۔ تو اسی موضوع پر بات کی جا رہی ہے۔ تو اللہ پاک یعنی کہ اس خدا نے کوئی چیز بیکار نہیں بنائی۔ اللہ نے کوئی چیز بیکار نہیں بنائی۔ جو چیزیں ہمیں بری لگتی ہیں اس میں ایک اچھائی چھپی رہتی ہے۔ برے سے بری عادت والے میں ایک خوبی ہوتی ہے۔ کسی کے اندر اگر 100 بھی برائی ہوں، چاہے کتنی برائیاں ہوں، لیکن اس میں بھی اچھائی چھپی ہوتی ہے۔ جو آدمی بظاہر خونی قاتل ہے وہ بالمیکی جیسے رشی منی بن سکتے ہیں۔ جی، شری بالمیکی رشی منی بن سکتے ہیں، اور ڈاکو ہونے کے باوجود حضرت فضیل بن عیاض جیسے ولی اولیاء بن سکتے ہیں۔ تو کسی کے اندر یہ اندازہ نہیں لگا سکتے تم، یہ تو اللہ ہی بہتر جان سکتا ہے۔ اسی لیے کہا کہ کسی کے اوپر ایک دم سے بدگمان نہیں ہونا چاہیے۔ تو کتنی بڑی مثال ہے، یعنی کہ پہلی زندگی شری بالمیکی صاحب کی کیسے گزری، اور جب اللہ نے ان کو ہدایت دی تو وہ ایک سنت ہو گئے، اللہ کے ولی بن گئے، منی بن گئے وہ۔ اور حضرت فضیل بن عیاض ہمارے خاندان کے بزرگ ہیں، حضرت خواجہ فضیل بن عیاض پہلے کیا تھے؟ ڈاکو تھے۔ باوجود فضیل بن عیاض اللہ کے ولی بن گئے، اور کتنے جلیل القدر اپنے زمانے کے دور کے ولیوں میں۔ تو یہ تو اللہ ہی بہتر جان سکتا ہے کون کب کیا ہو سکتا ہے۔ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد فرماتا ہے اللہ تعالیٰ، ارشاد فرماتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ کہہ دو بہت سی چیزیں تمہیں بظاہر بری معلوم ہوتی ہیں لیکن وہ تمہارے لیے بہتر ثابت ہو سکتی ہیں، اور جو چیزیں اچھی لگتی ہیں تمہارے لیے مضر ہو سکتی ہیں۔ یہ تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے، اس لیے تم اس کے بتائے ہوئے راستے پر چلو، اللہ کے بتائے ہوئے راستے پر چلو، تو دنیا اور آخرت میں بھلائی ہے، تو دونوں جہاں میں بھلائی ہے۔ اللہ نے ہر شے اچھی بنائی ہے، فائدہ اور نقصان سلیقے پر نردھارت ہے۔ اب اس کی مثال سمجھائی جائے گی تو اس کا کس طرح سے، کیسے، کیا فرمایا؟ اللہ نے تو ساری چیزیں اچھی بنائی ہیں لیکن اس کا فائدہ اور نقصان سلیقے پر، اس کے استعمال پر نردھارت ہے، یعنی کہ موقوف ہے۔ تو سلیقے پر نردھارت ہے۔ تو اس مالک نے جو ساری دنیا کا مالک ہے، اس نے انسان کو اور مخلوق کے مقابلے میں سمجھدار بنایا ہے۔ انسان کو اللہ پاک نے جو اس کل کائنات کا مالک ہے، سرشٹھا ہے، اس نے انسان کو ساری مخلوق کے مقابلے میں سمجھدار بنایا ہے۔ جو اچھے برے کی تمیز اوروں سے زیادہ رکھتا ہے۔ اس نے ہر چیز کے دو پہلو رکھے ہیں۔ اگر سلیقہ ہو تو فائدہ اور برابر اٹھا سکتا ہے، اگر سلیقہ ہو تو،
یعنی کہ سلیقے کو نقصان جیسے کہ پانی. اب سلیقہ کیا ہے وہ بتایا جا رہا ہے کہ جیسے کہ پانی، آگ، مٹی جو پیاس بجھاتے ہیں ان کے لیے پانی اچھا، اور جو اس میں ڈوب کر مر جائیں ان کے لیے برا، نقصان ثابت ہوا. ایسے آگ جو کھانا بنائیں ان کے لیے اچھی، جو جل جائیں ان کو بری. جو کھیتی کریں زمین ان کو اچھی، جو کہیں دب کر مر جائیں مٹی ان کے لیے بری. مثال سمجھ میں آ گئی؟ وہی چیز ہے، ایک ہی، اللہ نے تو اچھی بنائی ہے. اب یہ تمہارے سلیقے پر ہے، تم اس کا استعمال کس طرح کرتے ہو، اس سے فائدہ لیتے ہو یا نقصان اٹھاتے ہو. مثال سمجھ میں آ گئی؟ تو اس خدائے برحق نے پوری کائنات سرشٹھی انسان کے لیے بنائی، اور انسان کو اشرف المخلوقات، سرو شریشٹھ یونی، یعنی سب سے اتم، سب سے اعلیٰ بنایا. مختصر ساری دنیا اسی کی بنائی ہے. مختصر ساری دنیا اسی کے لیے بنائی ہے. یہ انسان جینے کا سلیقہ سیکھ لے، اس لیے بنائی اللہ پاک نے کہ انسان جینے کا سلیقہ سیکھ لے. اس لیے انسان کے سدھارنے اور سبھی طریقے سے، یعنی کہ مہذب طریقے سے، ہندی اور اردو دونوں طریقے سے سمجھایا جا رہا. بہت سے ہمارے جو غیر مسلم بھائی ہیں جو اردو نہیں جانتے تو وہ نہیں سمجھ پاتے اس کا مطلب، تو اس لیے جو ہے دونوں زبانوں کا استعمال کیا جا رہا کہیں کہیں. تو سبھی طریقے سے اور مہذب طریقے سے آپس میں پیار محبت سے زندگی گزاریں. تو آسمانی کتابیں اور آکاش وانی اور نبی، رشی، منی، اولیاء وقتاً فوقتاً وہ پاک ذات اللہ بھیجتا رہا. اسی لیے بھیجتا رہا تاکہ وہ ان کو سمجھاتے رہیں، سکھاتے رہیں. آکاش وانی یعنی کہ وحی کے ذریعے جو پیغام آئے. اگر دانش مندی ہے تو ان کتابوں سے ہر چیز سے فائدہ اٹھایا جائے، ورنہ بے وقوفی سے اچھی چیز سے بھی نقصان ہو سکتا ہے. اگر بے وقوفی ہے تو اچھی چیز سے بھی نقصان اٹھا لیتا ہے. اس خالق نے جو ساری دنیا کا مالک ہے، اس نے انسان کو اور مخلوق کے مقابلے میں زیادہ سمجھداری دی ہے. اس اللہ نے ہر چیز کے دو پہلو رکھے ہیں. ہر سلیقے مند کو جس چیز سے فائدہ ہوتا ہے، بد سلیقے کو نقصان ہی ہوتا ہے. جیسا سلیقہ دار پانی سے پیاس بجھاتے ہیں اور کاشتکاری اور بہت فائدے اٹھاتے ہیں، کاشتکار جو ہیں کاشتکاری سے بہت سارے فائدے اٹھاتے ہیں، اور بد سلیقہ ڈوب کر مر جاتے ہیں. ایسے ہی سلیقے دار آگ سے ہزاروں فائدے اٹھاتے ہیں اور بد سلیقہ جل جاتے ہیں. تو سلیقے والوں کو آگ پانی اچھے ہوئے ان کے لیے، اور بد سلیقے کو آگ پانی برے ہوئے. آگ پانی ہوا مٹی یہ خدا کی طرف سے اس کی مخلوق کے لیے نعمتیں ہیں. تو اللہ پاک سلیقہ سکھانے کو اپنی کتابیں، صحیفے، وید، تورات، انجیل، بائبل اور قرآن پاک، آدم علیہ السلام، نوح علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، شری کرشن، عیسیٰ علیہ السلام اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو، اور بہت سے نبی، رشی، منی، اولیاء اللہ کو انسان کو جینے کا سلیقہ سکھانے کے لیے بھیجتا رہتا ہے اور بھیجتا رہا ہے وقتاً فوقتاً. اور اللہ قرآن میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد فرماتا ہے، کہہ دو
بہت سی چیزیں تم کو بظاہر بری معلوم ہوتی ہیں لیکن وہ تمہارے لیے بہتر ثابت ہو سکتی ہیں، اور جو اچھی لگتی ہیں ان سے کچھ تمہارے لیے مضر ہوں یہ تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے، اس لیے تم اس کے بتائے راستے پر چلو تو دنیا اور آخرت میں بھلائی ہے۔ اللہ نے ہر شے اچھی بنائی ہے، فائدہ اور نقصان سلیقے پر ہے۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو بھائی اللہ نے جتنی بھی چیزیں بنائی ہیں کائنات میں وہ سب فائدے کے لیے بنائی ہیں انسان کے۔ اب اس کا نقصان اور فائدہ سلیقے پر ہے، اس کے استعمال کرنے پر ہے، اس سے تم فائدہ بھی اٹھا سکتے ہو، نقصان بھی اٹھا سکتے ہو۔ اب سلیقے مند آدمی اس سے فائدہ اٹھا لیتا ہے اور جو بد سلیقہ ہے اس سے نقصان اٹھا لیتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں سلیقے مند بنائے اور سمجھنے کی توفیق دے ہر ایک انسان کو۔ اس میں مذہب کا کوئی تعلق نہیں ہے، جتنے بھی مذاہب ہیں سارے سچے ہیں، یعنی کہ سب برحق ہیں۔ سبھی کے اندر جو رشی منی آئے ہیں سب اچھا پیغام خدا کا لے کر کے آئے۔ بھائی چوری کو چوری کہا، گالی کو گالی کہا، جو اچھی بات ہے ان کو سبھی نے اچھا بتایا ہے، حرام کو حرام بتایا ہے، حلال کو حلال بتایا ہے۔ ماتا پتا کی سبھی نے کہا کہ بھئی ان کی سیوا کرو، عزت کرو ماں باپ کی۔ ہر مذہب یہ سکھاتا اپنے بڑوں کا ادب کرو، چھوٹوں پر شفقت کرو، اسنیح کرو، سمجھے؟ اور بھئی کسی کو دھوکہ مت دو، جھوٹ مت بولو، چوری مت کرو، کسی کا حق مت مارو، اور اپنی محنت کر کے مزدوری کر کے حلال روزی کماؤ۔ اور جو تمہارا جو جینے کا سلیقہ ہے تمہارے پڑوسی بھی تم سے خوش رہیں۔ اسلام تو اس کے اوپر بہت زور دیتا ہے۔ تو جو سناتن دھرم ہے وہی اسلام ہے۔ سناتن یعنی کہ سچا مذہب۔ تو یہ تو جو سمجھنے والوں کی کمی ہے، مذہب کوئی برا نہیں ہے۔ اور اللہ پاک نے قرآن میں آخری کتاب ہے یہ، اس سے پہلے بھی جو کتابیں اللہ نے نازل کی ہیں وہ سب اللہ کی ہیں، وہ پہلے بتا ہی چکے ہیں۔ قرآن سے پہلے جو آئی ہیں کتابیں، وید اور یہ انجیل، بائبل، توریت، زبور، انجیل، سب اللہ کی بھیجی ہوئی ہیں، سارے صحیفے۔ جب اللہ نے نبیوں کو بھیجا تو ان کے لیے پیغام بھی بھیجے، تو سب اللہ کے بھیجے ہوئے ہیں۔ لیکن آج کے دور میں جو ہیں سوائے قرآن پاک کے علاوہ اوریجنل کنڈیشن میں نہیں ہے کوئی کتاب، ان کے اندر مکس کر دیا گیا ہے، یعنی کہ حق اور باطل مکس ہو گیا ہے۔ اپنے فائدے کے لیے لوگوں نے اس کے اندر شامل کر دی باتیں، مولویوں نے۔ مولوی خالی مسلمانوں میں ہی نہیں ہوتے، ہر مذہب میں مولوی یعنی کہ علم والا، جاننے والا، پڑھنے والا، جس نے پڑھا ہے وہ عالم ہے۔ جیسے غیر مسلم میں پنڈت ہیں، یہ مولوی ہیں۔ اور یہ جو ہمارے عیسائیوں میں جو اس میں رہتے ہیں گرجا گھر میں، یہ عالم ہے۔ ایسے ہی انہوں نے اپنے فائدے کے لیے اسلام کی کتابوں میں بھی ہوا ہے، جیسے حدیث پاک میں ملاوٹ کر دی ہے، کچھ اپنے فائدے کے لیے اس کے اندر جو ہے شامل کر دیا، تو ویسے تو دانش مند جو لوگ ہیں، عقل مند جنہوں نے پڑھا، وہ اس کو پکڑ لیتے ہیں۔ لیکن جو قرآن واحد ایک ایسی کتاب ہے پوری دنیا میں، اور قیامت تک کے لیے اللہ پاک نے اس کا وعدہ کیا ہے سنبھالنے کا، یعنی کہ یہ سینوں میں موجود ہے۔ ایک تو کتابی شکل میں، کتابی شکل جو ہے وہ خدا نخواستہ اس کے ساتھ میں بے حرمتی بھی کر رہے ہیں لوگ، لیکن کیا سینوں سے نکل سکتی ہے؟ یہ تو زندگیوں میں ہے۔ قرآن ناطق مولا علی شیر خدا سلام اللہ علیہ، اہل بیت علیہم السلام ہے، اور پھر آپ کے ماننے والے جنہوں نے اپنی زندگی میں اتار لیا۔ یہ ہے حفاظت ہے جو زندگیوں میں اور تمہارے سینوں میں اتری ہوئی ہے، یہ ہے محفوظ۔ اللہ نے کہا کہ ہم اس کی حفاظت کریں گے، تو جس کو چاہتا ہے اس کے سینے میں اس کو محفوظ کر دیتا ہے اللہ پاک۔ کاغذ پہ رہنا نہ رہنا یہ اس کی کوئی گارنٹی نہیں ہے، لیکن اس کی بھی اللہ پاک نے حفاظت کی ہے، اور جو ایمان والے جن کے دلوں میں جذبہ ہے وہ اس کی بھی حفاظت کرتے ہیں۔ مذہب کی کوئی سی بھی کتاب ہو، سب کا احترام کرنا چاہیے۔ کسی بھی مذہب کی کوئی بھی کتاب ہو، جو دھرم کی کتاب ہیں، مذہب کی کتاب ہیں، ان کا احترام کرنا چاہیے ہر ایک مذہب والے کو، یہ اللہ کا حکم ہے۔ تو بھائی اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو شیطانی وسوسے ہیں اللہ پاک ان سے محفوظ کرے۔ اس میں انسانوں کے اندر ہر طرح کے لوگ ملیں گے تمہیں، سب میں، ہر مذہب میں ملے گا اچھا برا،
بھائی ایک مذہب کی گارنٹی تھوڑا ہی ہے اللہ پاک نے کسی، یہ جو قرآن پاک ہے کہ مسلمانوں کے لیے تھوڑا ہی نازل فرمایا ہے، اور یا اور جو کتابیں اس سے پہلے آئیں، قرآن پاک سے پہلے جو کتابیں آئی ہیں وہ کیا خالی ایک ہی مذہب کے لیے آئیں؟ کل انسانوں کے لیے اللہ پاک نے وہ پیغام بھیجا، انسانیت کے لیے پیغام بھیجا ہے۔ تو لیکن قرآن پاک کے اندر تو اللہ پاک نے شاہ ارشاد فرما دیا بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین، ہم نے یعنی کہ اللہ وہ ہے، تمام تعریفیں اسی کے لیے ہیں جو سارے عالموں کا رب ہے۔ الرحمن الرحیم، وہی رحمان و رحیم ہے۔ مالک یوم الدین، وہی مالک ہے حساب کے دن کا۔ ایاک نعبد، اور وہی اسی کے لیے عبادت ہے۔ وایاک نستعین، اور اسی سے وہی مدد کرنے والا ہے، اسی سے مدد مانگی جاتی ہے۔ اہدنا الصراط المستقیم، وہی سیدھا راستہ دکھانے والا ہے۔ صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ ہے جن پر انعام ہوا، اس سے پہلے کر چکا اللہ پاک۔ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین، غیروں کے راستے سے وہی بچانے والا ہے جن پر غضب ہوا اور جو گمراہ ہو گئے، آمین، اور وہی قبول کرنے والا ہے۔ یعنی کہ یہ الحمد شریف میں اللہ پاک نے پہلے ہی صورت میں اپنا پیغام دے دیا، تو خالی انسانوں کے لیے کل انسان، اس میں ہر مذہب آ گیا، خالی مسلمین نہیں۔ ایسے ہی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ پاک نے ارشاد فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، ہم نے اے نبی، اے رسول، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو تمام عالموں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ یہ دنیا تو ایک عالم ہے، اس کے علاوہ کتنے عالم ہیں جو ہم جانتے بھی نہیں ہیں۔ جتنے عالموں کا اللہ رب ہے اتنے ہی عالموں کے لیے رسول اللہ رحمت ہیں۔ تو بھئی رسول اللہ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک قوم کے بارے میں کیسے سوچ سکتے ہیں؟ آپ کے لیے تو آپ تو سبھی پر رحمت ہے آپ کی، تو جیسے اللہ رب العالمین ہے آپ رحمت للعالمین ہیں۔ تو اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے اور سمجھنے کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔